إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 9 پر 6 ہے اور سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 27ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اس آیت کریمہ سے متعلق میں نے تقریباً پچھلی 5 نشستوں میں متعدد باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ 27ویں آیت کریمہ کا وہ جو حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اس کا معنی مفہوم لغت عرب میں کیا ہے اور پھر جو ہے تفسیری اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے، میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اس سے متعلق 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. رجالاً وعلی کل ضامر، اس جملے سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یأتوک رجالاً وعلی کل ضامر. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے مابین اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کریں حج کی بابت تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو کس حالت میں آئیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی. اس کی 2 صورتیں اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہیں کہ یأتوک رجالاً کہ وہ آپ کے پاس پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر اور آپ کے پاس وہ سواری کر کے آئیں گے. تو گویا کہ آپ تک پہنچنے کے لیے، حج کرنے کے لیے دو حالتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہیں. ایک قدیم مؤرخ ہیں جو علم دنیا میں علامہ فاکہی سے جانے جاتے ہیں، ابو عبداللہ کنیت ہے ان کی، محمد ابن اسحاق نام ہے. علم دنیا میں جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ الفاکہی، ان کی جو کتاب ہے تاریخ مکہ سے متعلق اخبار مکہ للفاکہی، اس طرح سے بہت مشہور کتاب ہے 2 جلدوں میں. تو اس کتاب میں انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ حج کو جو پیدل آنا، چل کر کے آنا، اس کے فضائل سے متعلق ایک باب قائم کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک مشہور مفسر 2 صدی ہجری کی ابن جریج رحمہ اللہ الاسکندرانی، ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جو ہے یعنی حج کرنے کے لیے کیا صرف چل کر کے آنا ہے یا سواری کر کے آنا ہے، کیا نوعیت ہے، کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے. تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا کہ اما سمعت یقول اللہ تعالی، کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کو نہیں سنا، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یأتوک رجالاً وعلی کل ضامر. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں کعبۃ اللہ تک آنے کے لیے، حج کرنے کے لیے 2 حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک رجالاً پیدل چل کر کے آنا اور دوسری حالت ہے سواری پر سوار ہو کر کے آنا. اس سلسلے میں ابن جزی رحمہ اللہ، جن سے متعلق میں نے کافی مرتبہ ہلکا پھلکا ان کا میں نے تعارف کروایا ہے، اندلس کے عالم دین، ان کی جو تفسیر ہے التسہیل لعلوم التنزیل، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یأتوک رجالاً وعلی کل ضامر. تو گویا کہ وعلی کل ضامر یہ معطوف ہے رجالاً پر، یعنی ایک حالت کو بیان کیا، 2 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک حالت کو دوسری حالت پر معطوف کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بیک وقت ایک آدمی سواری کر کے بھی آئے، بیک وقت ایک آدمی چل کر کے بھی آئے، یہ تو نہیں بات بیان کی جا رہی ہے نا. تو گویا کہ 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، 2 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ اس حالت میں آئیں گے یأتوک رجالاً، رجالاً یہ حال ہے، کچھ لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پیدل چل کر کے آئیں گے. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ علی کل ضامر، یعنی وہ سواری کر کے آئیں گے. گویا کہ 2 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں. اب غور کیجئے، یعنی ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، مقصود یہ ہے کہ استیعاب،
یعنی لوگ کعبۃ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کتنی صورتیں اختیار کریں گے، کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں ان کی، اور وہ ہیں 2 حالتیں۔ یعنی یہ بات میں کیوں بتانا جا رہا ہوں، اس بات کی اہمیت کا اندازہ کب ہوگا؟ جب میں آنے والی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، تب جا کر کے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس میں 2 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک پیدل چل کر کے آنا، اور دوسرا یہ۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے او نہیں کہا کہ واو، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ یہ جو واو ہے اس کو کہتے ہیں واو التقسیم، واو التقسیم توزیع کے لیے، لیکن 2 الگ الگ قسم بیان کرنے کے لیے۔ جو رجال پیدل چل کر کے آئیں گے وہ یعنی سواری پر نہیں آئیں گے، جو سواری پر آئیں گے وہ پیدل نہیں آئیں گے۔ تو یہ گویا کہ واو التقسیم کہتے ہیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم میں بیان فرمایا نہیں ثیبات و ابکارا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جب ہم نے سورۃ التحریم کی تفسیر کی تو وہ الواو الثمانیہ کیا ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے، ابن خالوہ رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے بہت تفصیل سے میں نے اس کو ذکر کیا تھا۔ تو گویا کہ جو سیبات ہیں وہ ابکار نہیں ہیں، جو ابکار ہیں، جو باکرہ ہیں، جو کنواری ہیں، وہ سیبات وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ ہے واو التقسیم۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے او کے معنی میں، یعنی یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یعنی واو گویا کہ تقسیم کرنے کے لیے، 2 الگ الگ حالتیں بتانے کے لیے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا نہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو او اسی معنی میں تقسیم کے لیے یہاں پر۔ اب یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ گویا کہ 2 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے بعض اہل علم نے ایک عجیب استدلال کیا ہے، جس طرح سے قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اور پھر انہی کے حوالے سے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے بھی ان کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دونوں علماء اندلس میں سے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یعنی دونوں مالکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ بعض اہل علم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی حالتیں بیان فرمائی ہیں حج کو آنے کے لیے، ایک رجالن پیدل آنا اور دوسرا وعلی کل ضامرین یعنی سواری کر کے آنا، تو گویا کہ سمندری سفر کے اعتبار سے، سمندری اگر سواری کی بات کرتے ہیں، سمندری سفر کی بات کرتے ہیں، تو جو شخص صرف ایسی ہی راستے سے کعبۃ اللہ تک پہنچ سکتا ہے سمندری سفر کر کے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اس پر حج ساقط ہے۔ یہ بعض اہل علم نے استدلال کیا، اور کون وہ بعض اہل علم ہے اس کا جو ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، اور میرے بھی علم نہیں ہے۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 ہی حالتیں بیان کی ہیں، ایک رجالن اور وعلی کل ضامرین، مطلب یہ ہوا کہ سمندری راستے سے اگر کوئی آتے ہیں تو ان پر جو ہے حج جو ہے ساقط ہے، فرض نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایک قدیم مصدر ہے فقہ مالکی کا جو الموازیہ سے معروف ہے۔ الموازیہ یہ کیا ہے؟ جس طرح سے المدونہ الکبریٰ ہے نا ہمارے پاس 6 جلدوں میں، جو فقہ مالکیہ کا جو ہے یعنی اہم مصدر ہے، اہم مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو الموازیہ یہ بھی فقہ مالکیہ کا جو ہے الواضحہ کی طرح ایک مستقل ایک بنیادی مصدر ہے۔ ایک عالم دین ہے جو علمی دنیا میں ابن المواز اس میں جانے جاتے ہیں، ابن المواز، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا مختصر جو ہے ترجمہ حیات لکھا ہے۔ ان کا نام تھا، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور محمد ابن ابراہیم ابن زیاد الاسکندرانی، یہ جو ہے مصر کا جو اوپری حصہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ 260 پر 9 269 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو انہوں نے یعنی جو علماء مالکیہ ہیں ان کی اجتہادات، ان کے آراء اور ان کی جو اصول ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے آپ نے فقہ ترتیب دی، اور جو ہے تقریباً 30 صدی ہجری کے اواخر میں 34 صدی ہجری میں پورے مصر میں، پورے افریقہ کا جو اوپر شمالی حصہ ہے اس میں یہ ایک بنیادی مصدر کے حیثیت سے جو شہرت اختیار کر گیا، یہ یعنی الموازیہ سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح سے المدونہ الکبریٰ ہے، الواضحہ ہے، ویسے ہی الموازیہ۔ تو قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے،
وہ کتاب جو ہے میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی شاملہ میں ہے اور نہ ہی وہ PDF شکل میں وہ کتاب موجود ہے، لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اور اس میں کیا ہے، امام مالک کا قول نقل کیا گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی سمندری راستے سے کوئی حج کے لیے آئے اس کے لیے بھی حج ہے کیا؟ یہ میں نے کبھی اس سلسلے میں پڑھا نہیں، اس سلسلے میں سنا نہیں اہل علم سے، یعنی ان کے اساتذہ سے۔ یہ امام مالک نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حج کو آنے کی 2 ہی راستے بتائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہا کہ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، 2 ہی حالتیں ہیں، تو پھر سمندری راستے سے جو بھی آئے گا اس پر حج ساقط ہے۔ یہ بعض علماء مالکیہ نے استدلال کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ نہیں، امام مالک نے نہیں کہا ہے۔ امام مالک نے رحمہ اللہ سے اتنی بات کہی ہے کہ سمندری راستے سے متعلق میری معلومات میں کوئی بات نہیں ہے، اتنی بات امام مالک نے کہی ہے۔ اسی لیے قاضی ابن عطیہ ہوں، ابو عبداللہ القرطبی ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان دونوں صاحب علم نے، جو ایک تو اندلس کے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ مالکی ہیں، انہوں نے اس نظریے پر، اس قول پر رد کیا، اس موقف پر رد کیا ہے اور اس موقف کو بالکل ضعیف موقف قرار دیا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 ہی راستے بتائے ہیں۔ سمندری راستے کے اللہ نے کیوں ذکر نہیں فرمایا اس راستے کا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر نہیں فرمایا؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ کعبۃ اللہ کی اگر بات کرتے ہیں، مکہ کی اگر بات کرتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ یعنی ساحل سمندر پر نہیں ہے۔ جس طرح سے جدہ کو جدہ کیوں نام پڑا، جسے عرف عام میں جدہ کہتے ہیں، اصل اس کا نام جدہ ہے۔ جدہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ساحل سمندر ہے، اسی وجہ سے اس شہر کا نام وہ پڑا ہے۔ تو مکہ ساحل سمندر پر واقع نہیں ہے نا۔ اگر آپ ہمارے جنوبی ہند کی اگر بات کرتے ہیں، چنئی کو لے لیجئے، مینگلور کو لے لیجئے، اڑپی کو لے لیجئے، ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ تو ممبئی ہے، ساحل سمندر پر ہے۔ تو مکہ وہ ساحل سمندر پر نہیں ہے نا۔ تو سمندری راستے سے بھی اگر کوئی آتا ہے، اسے پھر بھی بہرحال دونوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنا پڑے گا کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے، یا تو رجالن پیدل چل کر کے، یا تو پھر وعلی کل ضامر سواری پر سوار ہو کر کے آئے۔ سمندری راستہ وہاں تک تو کعبۃ اللہ تک تو نہیں ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی 2 راستوں کو اختیار کیا ہے۔ یہی اس سلسلے میں اصل بات ہے۔ یہاں تک جو ہے کچھ باتیں رہی ہماری اس نشست سے متعلق۔ ایک تیسری بات جو آج کی ہماری اس نشست سے متعلق ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شبہ کا ازالہ ہے، یا ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت کریمہ کا کوئی سبب نزول ہے کیا؟ نہیں، اس آیت کریمہ کا کوئی سبب نزول نہیں ہے۔ سبب نزول سے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں ان کتابوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جن کتابوں میں صرف اور صرف جو ہے مطلب صحیح احادیث کو رکھ کر کے، صحیح احادیث کو نقل کر کے سبب نزول بتایا گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی الاطلاق سبب نزول سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں اس آیت کریمہ کا بالذات کوئی سبب نزول نہیں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے متعلق امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اپنی سند سے جو ہے ایک سبب نزول کے طور پر جو ہے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں۔ بہرحال وہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن سبب نزول کے طور پر جبکہ بالکل اس کے معارض صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جو کہ صحیح بخاری کا حصہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں سبب نزول کچھ اور بتایا گیا ہے، اور جو سبب نزول یہاں بتایا گیا ہے دراصل وہ سبب نزول کسی اور آیت کریمہ کا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی توضیح کر دیتا ہوں۔ بات یہی کہ محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا، ایک سند لے کر کے آئے، ان کے استاذ ہیں جن کا نام ہے محمد ابن نصر العودی یا العودی، وہ اپنے استاذ سے روایت کرتے ہیں، ان کے استاذ کا نام ہے المحاربی۔ وہ المحاربی کون ہے وہ آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ المحاربی ان کے جو استاذ ہیں عمر ابن زر، ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ قول کیا ہے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی سواری کی طرف اشارہ ہے نا۔ تو گویا کہ کہا امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ لوگ حج کرنے کے لیے نکلے لیکن وہ سواری کر کے نہیں آئے، وہ پیدل چل کر کے آئے۔ جب پیدل چل کر کے آئے تو صرف پیدل اس لیے چل کر کے نہیں آئے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، بلکہ لا یرکبون، انہوں نے ارادتاً عمداً یہ سمجھ کر کے کہ جو سواری نہیں کرنا ہے، سواری پر سوار ہو کر کے کعبۃ اللہ کو نہیں جانا ہے،
ہے بلکہ پیدل ہی چل کر کے جانا ہے، اس موقف کے ساتھ وہ چل کر کے آئے تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ فرخص لهم الرکوب، اللہ رب العالمین نے انہیں رخصت دی کہ نہیں آپ جو ہے سواری کر کے آئیں اور تجارت بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ وہ سواری کر کے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا بتایا گیا کہ لا یرکبون، وہ سواری نہیں کر کے آئے عمدن ارادتن، یعنی یہ سمجھ کر کے کہیں ہم فضیلت جو ہے ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، چل کر کے آنا اصل ہے، یہ سمجھ کر کے وہ آئے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ جبکہ سبب نزول کے طور پر اس آیت کریمہ کے لیے اس بات کو جوڑ کر کے بیان کرنا یہ سند کے اعتبار سے بات درست نہیں ہے اور متن کے اعتبار سے بھی بات درست نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے کیسے؟ سند کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہ اس میں جو راوی ہے المحاربی کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن محمد، ان کی کنیت ہے ابو محمد الکوفی، 195 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو وہ ایک تو ان کے بارے میں ابن حجر نے کہا کہ لا بأس بہ، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ کان یدلس، ان کی تدلیس سے متعلق جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو ہے اس سند میں انہوں نے عنعنہ کیا ہے، فیخشى عنعنته فی هذا الاسناد، ایسے کہا اس لیے کہ المحاربی ان کے جو استاذ عمر بن زر ان سے عن سے ہی روایت کرتے ہیں، عن عمر بن زر۔ تو امام احمد بن حنبل کا کانا یدلس کہنا اور ان کا جو عنعنہ سے روایت کرنا یہ قابل غور پہلو ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، امام شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی ہے اور میں نے بھی مراجعہ کیا جیسے انہوں نے کہا، وہ یہ ہے کہ جو ہے عمر بن زر عبد الرحمن ابن محمد ابو محمد الکوفی المحاربی کے اساتذہ میں ان کا نام ہی نہیں ملتا ہے، نہ ان کے تلامذہ میں عمر بن زر کا نام ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے مطلب ایک طرح سے پکی ہو جاتی ہے، وہ منضبط ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے یقیناً تدلیس کی ہے یہاں پر، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ عمر بن زر کی اگر بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 150 ہجری سن وفات ہے ان کا، امام بخاری رحمہ اللہ کے تاریخ الکبیر میں جس فہرست میں جس سن کے روات میں ان کا نام آیا ہے وہ 150 ہجری کا سن وفات ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ ثقۃ رومیہ بالارجاء۔ ان کا ترجمہ جو حیات ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ابو الحجاج المزی کی ضرور پڑھیے گا، مبتدعین سے روایت لینے سے متعلق بہت اچھی بحث ہے اس کے اندر، آپ ضرور پڑھیے گا، مختصر ہے لیکن بہت ساری اصولی باتیں آپ کو مل جائیں گی اس میں۔ بہرحال یہ جو عمر بن زر ہیں یہ ان کے بارے میں ثقۃ کہا ہے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، ایک بات لیکن قابل غور بات، میرے پاس اب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے دیکھا ہوگا آپ نے، الاسماء المفردہ، علامہ البردیجی رحمہ اللہ کا، احمد بن ہارون نام ہے ان کا، ابو بکر البردیجی، غالباً 303 ہجری سن وفات ہے ان کا، جو علمی دنیا میں امام البردیجی سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس رسالے میں امام جو مجاہد رحمہ اللہ کا، جو امام مجاہد کہہ رہا ہوں، عمر بن زر کا جو نام ہے نا، عمر بن زر کا نام اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس میں ایسے ہی روات کے نام ہیں یا جن کے والد کی طرف ان کے والد کا نام ہے جو پورے اس طبقے میں وہ اکیلا ایک نام ہوگا، الاسماء المفردہ، ایسے ہی نام اس میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو عمر بن زر کے ترجمہ حیات میں انہوں نے لکھا کہ کان یروی عن مجاہد الاحادیث المنکرہ، ایسے آپ نے لکھا ہے کہ المناکیر، یہ بھی ایک لفظ لکھا انہوں نے، کہا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے منکر روایات جو ہے ان سے جو ہے یہ روایت کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے کہا کہ چونکہ امام مجاہد سے روایت کرنے والے یہ عمر بن زر ہیں، بلکہ صرف یہ اکیلے ہی روایت کرتے ہیں، لا یتابع علیہ احد، کوئی ان کی مطابقت بھی نہیں کرتا ہے، اس اعتبار سے اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ہے یقیناً ایک یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن سکوت اختیار کیا ہے۔ یہ تو اس روایت کی سند سے متعلق بات ہے۔ اگر بات کرتے ہیں متن کی، اس کے اندر کیا بات ہے کہ لا یرکبون والی بات ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو سواری نہیں کیا کرتے تھے ارادتاً، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دی، کہا کہ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، جبکہ یہی روایت صحیح بخاری، اس معنی کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الحج میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یمن سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اس میں کیا وجہ بتائی گئی کہ لا يتزودون، یعنی وہ زیادہ
راہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس میں کیا بات بتائی گئی، کس بات کی نفی کی گئی ہے؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ کانوا لا یرکبون، اور اس میں کانوا لا یتزودون، یعنی لا تزود جو زیادہ راہ والی جو باتیں، کھانا پینا جو بھی پیسہ وغیرہ، یہ اس کے بغیر ہی نکل کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پر غیر معمولی توکل کرنے والے ہیں۔ تب جا کر کے فانزل اللہ کا لفظ ہے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائیں کہ وتزودوا فان خیر الزاد التقوی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے سبب نزول کے حد تک میں نے یہ بات ضروری سمجھا کہ اس کا جو ہے ازالہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق مزید کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ جو ہے افضل کیا بات ہے، یعنی سواری کر کے آنا افضل ہے کہ پیدل چل کر کے آنا افضل ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے کیا نقطہ نظر ہیں اور ہر ایک کا مستدل کیا ہے اور اس میں راجح کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں بھی میں آنے والی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔